یہ مجلس جو سجائی گئی ہے وہ اس کے لیے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس یاسین اور طٰہٰ کے ہدیہ حضور میں نعت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں ایم اے عربک کے طالب علم حمید الدین کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سماعت فرمانے سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، عشق و تعظیم نبی ہی، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے۔ جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئی، ظلمتیں سب چھٹ گئی، یہ آپ کا احسان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے۔ جشن میلاد النبی پر ہم سبھی خوشیاں کریں، جشن میلاد النبی پر ہم سبھی خوشیاں کریں، شکر نعمت اور بخشش، شکر نعمت اور بخشش کا یہی سامان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے۔ مکنے چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، مکنے چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، اس فضیلت کی شہادت، اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے۔ انگلیوں سے شیر چشمے آپ کے جاری ہوئے، انگلیوں سے شیر چشمے آپ کے جاری ہوئے، دیکھ کر منظر زمانہ، دیکھ کر منظر زمانہ آج بھی حیران ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے۔ گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، یہ ضیا بھی خوشچی، یہ ضیا بھی خوشچی اور طالب فیضان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے۔ السلام علیکم۔ شکریہ حمید الدین صاحب۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں نعت خوانی کے لیے، ہمارے درمیان موجود ہے ایک طالبہ جس کا نام ہے مدیحہ فاطمہ، کہ وہ آئے اور ہدیہ بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں۔ الناموت
مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے سبحان بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے سبحان بھی روشنی پائی، تمنا قلب مصدر کی ودور بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مصدر کی ودور بے بہا دیکھوں، یہ دنیا بے صبح تو بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے صبح تو بے وفا و غم کا گہوارہ، میرے مولا موقع دے کہ قدم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا موقع دے کہ قدم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ بے شک ہر مسلمان کے دل میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ موجزر ہے۔ اور اب میں دوسرے نعت خواہ نجم اشرف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں ایک خوبصورت نعت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن
ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا بسوِ حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی لچک ہے، واللیل سجا بسوِ حضرت کی چمک ہے۔ اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آخری بند پڑھ رہا ہوں، غور فرمائیں۔ کس درجہ زمانہ مظلوم تھی عورت، پھر کس کے وسیلے ملی سے عزت و رفعت۔ کس درجہ زمانہ مظلوم تھی عورت، پھر کس کے وسیلے ملی سے عزت و رفعت۔ محسن و غمخوار محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مقی وہ ہاشمی مقی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سر کی بات یاد ہے، ویسی سر نے جو ہے وہ ماس قوم کے 5 روزہ ورک شاپ میں ایک بات کہی تھی کہ خواتین کی نمائندگی بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ بات جو ہے میرے دل میں گھر کر گئی، تو میں نے سوچا کہ اس وقت چونکہ بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنیں یہ موجود ہیں تو ان کی نمائندگی بھی ضروری ہے، چنانچہ میں نے جو ہے وہ عربک گیسٹ فیکلٹی ذیشان سارس درخواست کی کہ وہ جو ہے وہ سیرت النبی میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اپنے ازدواج مطہرات کے ساتھ جو معاملات تھے اس کو جو ہے وہ بیان کرے یہاں پہ آپ سب کے سامنے۔ میں دعوت دیتا ہوں بڑے عزت احترام کے ساتھ بہن ذیشان سارا کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ ایک کریکشن شروع کرنے سے پہلے، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما عزت مآب شیخ الجامعہ، دیگر مہمانان مقررین،
تمام حاضرین محفل، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں میرا موضوع کیا ہے، مختصر میں یہ بتا دوں کہ موضوع کی ایکسپرٹ میں خود کو نہیں کہوں گی، جیسا کہ بار بار بات شروع ہونے سے پہلے آئی تھی، لیکن کوشش کروں گی کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں۔ یہ موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے تئیں رویہ یا ان کا برتاؤ امہات المومنین کے ساتھ کیسا تھا، یہ بہت پہلوؤں سے ہمارے لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس لیے کہ ہم ان معاملات پر اکثر ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ ہم اگر غور کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے ہمارے لیے نمونہ، لیکن بہت حد تک کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھریلو معاملات میں یا ازواجی تعلقات کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ نے کیا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں ہمارے سماج میں مختلف مسائل سے جو امور خانہ داری کے متعلق بہت سے مسائل سے ہم دوچار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ازواج مطہرات میں جو آپ کا سب سے پہلا نکاح ہوا تھا، وہ سب جانتے ہیں کہ اماں خدیجہ سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی، اور نکاح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بالکل نوجوانی کی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو جان کر پہچان کر جب بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا، تب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مطلقہ ہیں، وہ بیوہ ہیں، اس نکاح سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، وہ صاحب اولاد ہیں، بلکہ آپ نے بی بی خدیجہ کی کردار، پاکیزگی کو دیکھا اور اس آفر کو ایکسیپٹ کیا، نکاح کو۔ اور یہ نکاح آپ دونوں کی جو زندگی تھی وہ کوئی 1 یا 2 سال کے اوپر مبنی نہیں تھی، بلکہ 25 سال تک آپ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، خوشی اور غم میں، ہر طرح کے موسم میں، تکلیف میں اور راحت میں، اور بہت بہترین مثال امت کے سامنے چھوڑی ہے۔ اور اماں خدیجہ کا جب انتقال ہوا تھا تب ان کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ اس سے ہم کو اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب ترین بیوی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ کے انتقال کے بعد بھی کافی عرصہ وہ ان کو یاد رکھتے تھے، اور مختلف موقع پر جو ہے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان سے جڑے لوگوں کا خیال بھی رکھتے تھے، ان کی سہیلیوں تک کا خیال رکھتے تھے، گھر میں کچھ اچھا پکتا تو ان تک جو ہے بھیجا کرتے تھے، حتیٰ کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا بھی ان کے انتقال کے بعد بھی اماں خدیجہ کا اتنا آپ خیال رکھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے کہ مجھے ان کے اوپر رشک آتا تھا۔ اور جو دوسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اس نکاح کے وقت بھی حضرت سودا کی عمر 54 برس تھی، بہت باعمر خاتون تھی، بیوہ تھیں، وہ بھی ان کے شوہر بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس کے بعد ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تو وہ واپس مکہ لوٹ آئی، اور مکہ اس وقت ایسی سرزمین تھی جو اسلام مخالفین سے بھری ہوئی تھی، ایسے میں اس عورت کا اور ان کی اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کو دیکھا اور نہ ہی ان کے خوبصورتی وغیرہ کو دیکھا، بلکہ آپ نے ایک بیوہ کو اور ان کی اولاد کو سہارا دینا مناسب سمجھا، آپ نے ان سے نکاح کیا اور ان کو سہارا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان کو بھی ایک بہترین ماں اور بہت ہی پیار اور محبت کرنے والی ماں کے طور پر حضرت سودا کا سایہ جو ہے ان لوگوں کو ملا۔ اور جو تیسرا نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور یہی ایک ایسی زوجہ محترمہ ہے جو تمام امہات میں وہ کنواری تھی، لیکن باوجود اس کے آپ کا کنوارا پن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا سبب نہیں بنا، بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے
حضرت عائشہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ طے ہوا تھا، جبیر بن مطعم جو کافر تھا، اور جب خاندان صدیقی نے اسلام قبول کیا تو اسلام دشمنی نے اس نے حضرت خدیجہ کا نکاح اپنے بیٹے سے توڑ دیا، وہ رشتہ توڑ دیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا تو اس مشورے کو قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور اس کے بعد جس طرح کی زندگی آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ گزاری، یہ بہترین مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ آپ بہت کم عمر تھی اور آپ نے اس کم عمری کا پورا لحاظ رکھا۔ آپ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، تب آپ بھی موقع ہوتا تب حضرت عائشہ کے ساتھ جاتے اور گڑیوں سے کھیلتے۔ جب وہ گھر پہنچتے تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ وہ کھیل میں مگن رہتی اور سہیلیاں ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی، تب وہ ان کے پاس جاتے اور بولتے کہ نہیں تم جاؤ عائشہ کے پاس اور ان کے ساتھ کھیلو۔ کتنی بے پناہ ان سے محبت کرتے تھے، اور محبت کی بہت سی مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ ایک حبشہ خاتون کرتب دکھا رہی تھی، تماشا دکھا رہی تھی، اور حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے منع نہیں کیا بلکہ ان کو کہا کہ چلو میں دکھاتا ہوں، اور وہ آپ کے کاندھے پر اپنا رخسار رکھ کر حضرت عائشہ کافی دیر تک وہ کھیل دیکھتی رہی، اور انہوں نے آزمانا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے رسول مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لہٰذا جب بھی وہ پوچھتے کہ کیا تم نے لطف اٹھا لیا، تو وہ کہتی نہیں مجھے اور دیکھنا ہے۔ پھر پوچھتے کچھ دیر کے بعد کیا تم نے لطف اٹھا لیا، تو وہ پھر کہتی کہ نہیں مجھے کچھ اور دیر تک دیکھنا ہے، حتیٰ کہ خود اماں عائشہ بیزار ہو کر وہاں سے وہ چلی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کاندھے کا سہارا ان کے رخسار کو دینے کے لیے وہاں آتی ہے۔ حضرت جویریہ کی مثال آتی ہے، ام سلمہ کی مثال آتی ہے، انہوں نے بہت سی قربانیاں اسلام کی راہ میں دی تھی، اور اس کے بعد پھر ان قربانیاں دینے کے بعد وہ بہت مجبوری کی حالت میں تھی، بہت کٹھن دور سے گزر رہی تھی، اور ایسے وقت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بنے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام امہات المومنین کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر رہی کہ ان صلاحیتوں کو کس طرح پروان چڑھایا جائے اور ان سے دین کی خدمت لے۔ آپ کسی زوجہ محترمہ سے محبت کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کا ظاہری حسن یا ان کی کم عمری، کبھی اس محبت کی وجہ نہیں تھی، بلکہ دین کے معاملے میں وہ کس قدر ان کی خدمات ہیں، یہ اس حساب سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ازواج مطہرات کے تئیں تھی۔ اور نہ صرف گھریلو معاملات میں بلکہ مختلف سماجی اور سیاسی معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین بلکہ ازواج مطہرات کو ان کی حصہ داری کو یقینی بناتے۔ سماجی معاملات میں ایک مرتبہ ایک انصاری خاتون کا نکاح ہوا تھا، اور وہاں کی مدینے کی روایت تھی کہ وہ نکاح میں نغمے اور دف وغیرہ کا اہتمام کرتے، اور اس نکاح میں نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم نے کیوں نہیں گانے والی یا نغمہ گو کا جو ہے وہاں پر انتظام کیا، تمہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو جو ہے ساتھ میں وہاں پر بھیجا۔ اور اس کے علاوہ مساجد میں اس وقت مسجد جو تھی وہ ایک اسلامک سینٹر کی حیثیت تھی۔ مسجد سے مراد آج کل کی مسجد نہیں جو نماز پڑھنے کے لیے کھلتی ہے اور نماز بند ہونے کے بعد اس کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، بلکہ وہ مسجد کو سماجی امور حل کرنے، سیاسی معاملات کو طے کرنے کے لیے وہ ایک گڑھ اور ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اور وہاں پر خواتین کی شمولیت تھی، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ اس کو سراہا۔ مختلف معاملات سیکھنے سمجھنے کے لیے خواتین وہاں پر جاتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سپورٹ کرتے، ان کے سوالات کی ہمت افزائی کرتے اور ان کو سراہتے تھے۔ اور اسی طرح مختلف معاملات میں ازواج مطہرات سے اللہ کے رسول نے بارہا مشورہ بھی لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہمارے نزدیک خواتین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان سے مشورہ کرنا ہم اپنے لیے باعث ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عزت کم ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ اسلام کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیوی کو ٹوک دیا تھا کسی بات پر کہ تم مجھے کیسے مشورہ دیتی ہو، تمہیں اس چیز کی کہاں سمجھ؟ تب انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے روک رہے ہیں جبکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ جو ہیں وہ وقت کے نبی کو مشورے دیتی ہے۔ تب اللہ کی حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا، اور وہ گئے حضرت حفصہ کے پاس، ان سے پوچھا کیا ایسا ہے کہ تم بھی مختلف معاملات میں، سماجی اور سیاسی معاملات میں کیا اللہ کے رسول کو مشورہ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیتی ہوں، اور اللہ کے رسول اس کو سراہتے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، میرے مشوروں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے صلح حدیبیہ کا موقع۔ ایسا موقع جب بین الاقوامی تعلقات ہو رہے تھے، ایک کنٹری ایک ریاست کی دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات ہونے جا رہے تھے، اور اتنا بہت نازک موقع تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے پائی تھی اس کی وجہ سے سارے صحابہ کرام بہت غصے کی حالت میں تھے، وہ ان کو اپنی ہار محسوس ہو رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی
اس پر جو ہے خفگی کا اظہار کیا تھا، اور اس وقت کسی نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ ایک عورت، وہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر ان کو سمجھائیں، آپ ان کو نصیحت کریں، بلکہ ایک بہترین مشورہ دیا کہ آپ خود اپنا سر منڈوا لیں، عمرے کے لیے اپنا سر منڈوا لیں، اور آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی محبت میں، اور محبت جو کہ اصل زبانی نہیں بلکہ عملی ہوتی ہے، اس محبت کے تقاضا ہے کہ تمام صحابہ کرام آپ کی پیروی ضرور کریں گے. اور یہی ہوا. اور اس نازک موقع پر کہ معمولی سے غلطی سے بھی بہت کچھ ایک فساد برپا ہو سکتا تھا، وہ ہوتے ہوتے جو ہے رک گیا. تو یہ ہم کو مثال ملتی ہے کہ سیاسی معاملات کس کے اندر کیا صلاحیت تھی، وہ کیا اہلیت رکھتی تھی. نہ صرف اللہ کے رسول اس کو سمجھتے تھے بلکہ اس کو پروان بھی چڑھاتے تھے اور موقع بہ موقع اس کے اوپر جو ہے عمل بھی کیا کرتے تھے. یہ کچھ باتیں تھیں. یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ زندگی کے مختلف میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق کیا تھا اور کیا رویہ آپ نے روا رکھا. یہ تمام باتیں، تمام مثالیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل ایک نمونہ سمجھتے ہیں، تب ہم کو انہی مثالوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم کچھ اور ہمارے پیرامیٹرز ہیں اپنے زندگی میں یا اپنے ازواجی تعلقات کو لے کر کے، تب ہم کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم کس حد تک صحیح ہیں اور اس کو کمپیئر کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. تب ہم کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر ہے یا کچھ دوسرے ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تعلیم کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بہت سراہا، ان کو جو ہے آگے بڑھانے کی ترغیب دلائی. شفا بنت عبداللہ سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ کو ٹیوشن دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد بھی ایسا عملی نمونہ پیش کیا اسلامی تعلیمات کا کہ وہ درس و تدریس دیا کرتی تھی، اور صحابہ کرام میں کچھ کسی معاملات کو لے کر کچھ اختلاف ہوتا تھا اور ان کو اس کا حل نہیں ملتا تھا، تب وہ اماں عائشہ سے رجوع کرتے تھے. صحابہ کرام جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، اماں عائشہ سے رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو جو ہے حل بتاتی تھی. تو اس طرح تعلیم کے میدان میں ہو چاہے ہر میدان میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا. ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں بلا شبہ، بہت بلند اور بانگ دعوے کرتے ہیں ان سے محبت کے، لیکن یہ محبت میری نظر میں تب تک بے سود ہے، صرف لفظی ہے، جب تک کہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے گیا ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم کسی انسان کی پیروی میں اپنی زندگی گزاریں، ان کے نقش قدم پر. اگر وہ فرشتہ ہوتے تب بلا شبہ ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر پاتے تھے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، ہم کہاں اس نقش قدم پر عمل کر پائیں گے، تو یہ ہماری سوچ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا. اس کے ساتھ میں آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات یہاں پر ختم کرتی ہوں کہ ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے. وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے. طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. آخر میں اس امید کے ساتھ میں یہاں سے رخصت ہوتی ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم. بہت شکریہ سارا اس پرمغز خطاب کے لیے. اب میں درخواست کرتا ہوں شبلی آزاد سے BA سیکنڈ ایئر کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں ایک خوبصورت نعت کا ہدیہ پیش کریں. السلام علیکم. مرتبہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کا چند اشعار کے حوالے کروں، سماعت فرمائیں. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا
دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور اقبال ناتواں کی بس ایک التجا ہے، اقبال ناتواں کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامت، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ شکریہ۔